مجھے بحیثیت ایک سیاسی طالب علم کے، بحیثیت ایک عوامی نمائندے کے انتہائی دکھ اور خوف کے ساتھ بات کرنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے عظیم لوگ جو مقدس پیشے سے تعلق رکھنے والے، مسیحا جس سے پورے معاشرہ اور انسانیت تعلیم حاصل کرتی ہے، اور اسی ادارے کی بدولت آج ملکی ادارے، اس صوبے کے ادارے اور قومی نمائندگی ہوتی ہے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے تمام پروفیسر صاحبان گزشتہ کئی سالوں سے، میں کہتا ہوں کیونکہ مجھے یاد ہے 2013 میں بھی اسی طرح کا صورتحال تھا، اور اس کے بعد کچھ چیزیں بہتر ہوئی تھی، پھر 2018 کے بعد پھر مشکلات شروع ہو گئے، اور انتہائی دکھ اور افسوس کہنا پڑ رہا ہے کہ اس صوبے کے عوام سے کسی کو محبت نہیں ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو اس صوبے کے لوگوں سے محبت ہوتی تو وہ سب سے پہلے اس صوبے کے تعلیمی اداروں کو مضبوط کرتا، اور تعلیم کے بغیر کوئی بھی قوم وہ اپنی سروائیول، اپنی شناخت کو برقرار نہیں رکھ سکتی ہے۔ ہم سارے اسی ادارے کے پیداوار ہیں، اور یہ جتنی یہاں پہ بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے، جتنے پرائیویٹ سیکٹر میں، سارے اسی ادارے سے، یہاں سے ایم فل کر کے، پی ایچ ڈی کر کے، یونیورسٹی آف بلسان کے نام سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کے لیے جو بیوروکریسی بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ یہ اس کی انتہائی اہمیت کا حامل ادارہ ہے، اور اس کی فیکلٹی یا ٹیچنگ جو پروفیسر ہیں ان کو روڈوں پہ آنا انتہائی مجبوری ہے۔ ہمیں آپ کے دکھ کا، آپ کے مشکلات کا احساس ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اکیلے نہیں ہو، پورا بلوچستان آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ میں اسی امید پہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ تمام لکھا پڑھا طبقہ وہ آپ کے اس دکھ میں آپ کے ساتھ برابر کا شریک ہے، کیونکہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ جس طرح اکبر صاحب نے بات کیا کہ 1000 روپے کی اہمیت کیا ہے، ہماری جو کرنسی کی ویلیو ہے وہ ختم ہو کر رہ گئی ہے، اور مہنگائی نے لوگوں کا کمر توڑ دیا ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں اور اس مبارک دنوں میں، اس مبارک مہینے میں، اگر کسی کے پاس افطاری کے لیے کچھ نہیں ہو، چولہا جلانے کے لیے کچھ نہیں ہو، اس سے زیادہ اور زیادتی نہیں ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ جو آپ لوگوں کا لیڈرشپ ہے، جوائنٹ کمیٹی کا کابینہ ہے، جتنے عہدیدار ہیں، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس دن میں نے اسمبلی کے سامنے کچھ فیل کیا، جو سائڈ سے شور شرابہ ہوا، دیکھیں آپ کا جو قیادت ہے وہ انتہائی قابل اور بااعتماد لوگ ہیں، ان پہ آپ لوگ بھروسہ کریں۔ یہ جو ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب بات کر رہے تھے، پھر نذیر صاحب نے بات کیا، سائڈ سے جو شور شرابہ شروع ہوا، مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، لیکن جو آپ کا قیادت ہے وہ تو آپ سے سب سے زیادہ مخلص ہے، آپ ان پہ بھروسہ کریں، اور مسائل، مشکلات مذاکرات سے حل ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کو اسپیس دینے سے حل ہوتے ہیں، لچک دکھانے سے حل ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم آپ کے اس دھرنے میں آ کر پھر چلے گئے۔ میں آج بھی یقین دہانی کرتا ہوں، آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ اس مسئلے پہ نیشنل پارٹی اور تمام سیاسی جماعتیں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اسمبلی فلور ہو، تمام اداروں کے سامنے ہم ڈٹ کے اس بات کو منوائیں کہ فوری طور پر اس مسئلے کو حل کریں، اور اس مسئلے کا حل اس وقت ہوگا جب تک صوبائی ہائر ایجوکیشن کمیشن وہ نہیں بنے گا، جب تک ہمارے صوبے کا نہیں بنے گا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم زور دیں گے گورنمنٹ سے، میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس بات کو سیریس لے لے، ترجیح بنیادوں پر لے لے
میں کوشش کروں گا کہ میں پرسنلیوں سے رابطہ کروں وہ آؤٹ آف کنٹری ہے، لیکن میں شام تک رابطہ کروں گا. میں کل ہائر ایجوکیشن سیکرٹری کے پاس گیا تھا، لیکن آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ یہاں ایک ایسا ماحول بنایا گیا ہے، آپ کے سیاسی نمائندوں سے یہ سارے ٹھیکیداری سسٹم خوفزدہ ہے. آپ لوگوں کو توڑا ان چیزوں کو جانچنا پڑے گا. ابھی اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو. جب یہاں پہ پارٹیوں میں ٹرانسفر پوسٹنگ شروع ہوتا ہے، یہی ملازمین کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے، آگے ہوتے ہیں. تھوڑا ہم لوگ سوچیں نا کہ ہر سیزن میں کیوں یہ سیاسی یتیموں کا ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتا ہے. کبھی ایک پارٹی آباد کرتے، کبھی ایک آباد کرتے، اور پورے صوبے کو لوٹ گسوٹ سے ٹھیکیداری نظام پر ڈال دیا ہے. آپ بتائیں، آپ کا تنخواہ بحال ہوگا، لیکن آپ نے اپنے بچے کو پڑھائے. جب آپ کا پوسٹ بکے گا، چوکیداری پوسٹ سے لے کر سب انجینئر تک، پھر میرٹ کہاں ہوگی، گڈ گورننس کہاں ہوگی؟ یہ طرز حکمرانی نہیں ہے. ہمیں ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہوگا. دیکھیں، ہمیں یہ خوف نہیں ہے کہ ہم اسمبلی کے ممبر بنے یا نہیں بنے. ہمیں یہ خوف ہے کہ اگر سیاسی پارٹیوں پہ، سیاسی کارکنوں پہ، سیاسی اسکالر پہ پابندی لگے، منشیات فروش اور ڈرگ مافیا کے ہاتھوں میں یہ صوبہ یرغمال ہو، تو یہ ہماری تباہی